شب برات میں اللہ فرما رہا ہے رزق مانگو عطا کروں گا، اور میرے اللہ کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا، اللہ اپنے وعدے کو وفا کرتا ہے، وہ تو وعدہ وفا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے روزی مانگو میں عطا کروں، مجھ سے اولاد مانگو میں عطا کروں، مجھ سے حاجات مانگو میں عطا کروں، مجھ سے مغفرت مانگو میں عطا کروں، جب وہ دینے والا تیار ہے تو تم مانگنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ تم اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ رات مغفرت کی رات ہے، وہ رات بخشش کی رات ہے۔ افسوس کا مقام ہے اس رات کو ہم نے لائٹنگ کی رات قرار دیا، اس رات کو ہم نے چلت فرت کی رات قرار دیا، اس رات کو ہم نے دھوم دھام کی رات قرار دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے عبادت کی طرف نہیں آتے، مغفرت کی طرف نہیں آتے۔ آؤ اللہ سے بخشش طلب کریں، اس لیے کہ اللہ جس کی مغفرت کر دیتا ہے اس کو جنت ملتی ہے، اس لیے اللہ سے مغفرت مانگو۔ ایک بات بتاؤں، مغفرت کتنی اہم چیز ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے میرے محبوب آپ مجھ سے یوں عرض کریں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو میری مغفرت فرما۔ اندازہ تو فرمائے جس کے سر پر تاج شفاعت رکھا، جس کو شافع یوم النشور بنایا، اللہ اکبر، اس رسول سے کہلوایا جا رہا ہے تعلیم امت کے لیے کہ حبیب آپ یوں عرض کریں کہ اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو رحم کرنے والا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے آج مسلمان مغفرت کی اہمیت سے نا واقف ہے، اس لیے لوگ نہ مغفرت طلب کرتے ہیں نہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ مسلمانوں آؤ اپنے اللہ کو منائیں، اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ سے صلح کریں۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلم امہ اللہ اکبر پیروں تلے کچلی جا رہی ہے، تباہ کی جا رہی ہے، برباد کی جا رہی ہے۔ اس امت کو اللہ اکبر پیروں تلے روندنے کے منصوبے بن چکے ہیں، بلکہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، صرف فلسطین کی سرزمین ہی نہیں، قدس کی سرزمین ہی نہیں، وہ کون سا ملک ہے جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ ان کے خون کے ساتھ ہولی نہ کھیلی جا رہی ہو، ان کے آشیانے کو گرایا نہ جا رہا ہو، ان کے بچوں کو ترسایا نہ جا رہا ہو، ان کے بچوں کو تڑپایا نہ جا رہا ہو، ان کی بیٹیوں کی آبرو کو اللہ اکبر سرے بازار نیلام نہ کیا جا رہا ہو۔ میں آپ کو بتا دوں ہزاروں کی تعداد میں جلسہ سننے کے لیے آنے والوں، اگر صرف سننے کے لیے آئے ہو تو مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنا، اور اگر واقعی سیریس ہو اپنے مسائل کے حوالے سے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے اس وقت روئے زمین پر لاجوں میں سب سے زیادہ اگر کسی قوم کی بیٹیاں بک رہی ہے تو وہ کلمہ پڑھنے والوں کی بیٹیاں ہیں۔ اس پر کبھی آپ نے کچھ سوچا؟ اس پر کبھی آپ نے کچھ غور کیا؟ معلم انسانیت کی محفل سجانے والوں کبھی غور تو کرو، کتے پر پتھر مارنے سے جو رسول اتنا بے چین ہو جاتے ہوں، چڑیا کے بچے چھن جانے پر جو رسول اتنے بے چین ہو جاتے ہو، اور مینڈکوں کو تالاب سے نکال کے پھینک دینے پر جو رسول اتنا بے چین ہو جاتے ہو، جب اس رسول کی امت کی بیٹیاں لاجوں میں بکتی ہوگی کسی کے ہاتھوں پر اور وہ کسی کے بستر کی زینت بنتی ہوگی، اس وقت گنبد خضرا میں مصطفیٰ جان رحمت کی بے قراری کا عالم کیا ہوتا ہوگا، اس وقت حضور کی بے چینی کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر، ان کے بارے میں ہمارا کیا منصوبہ ہے؟ اللہ اکبر، یہ قوم کا حال تو یہ ہے رات بھر جلسہ سنتے ہیں اور صبح کو وقت سب کچھ بھول جاتے ہیں، سب کچھ فراموش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، آج مسلم امہ جن حالات سے دو چار ہے، ان حالات کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کو منانا ضروری ہے، اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے، اللہ سے صلح کرنا ضروری ہے۔ بہت دور ہو گئے ہم اللہ سے، ایسا لگتا ہے رحمت خدا ہم سے روٹ گئی ہے، اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹ گئی ہے۔ یاد رکھو سب کو
मनाने वालों, सबको मनाने वालों, कभी रब को भी तो मनाने की कोशिश करो। याद रखना, सब रूठ जाएं उतना नुकसान नहीं होता, लेकिन रब रूठ जाए तो बचता क्या है, बाकी क्या रह जाता है। हैरत है, हमने बीवी की खुशी का ख्याल किया, हमने माँ की खुशी का ख्याल किया, हमने दोस्तों की खुशी का ख्याल किया, हमने बच्चों की खुशी का ख्याल किया, अगर न किया तो रब की खुशी का ख्याल न किया। दोस्त तो रूठ जाता है तो खाना अच्छा नहीं लगता, बच्चे रूठ जाते हैं तो सफर अच्छा नहीं लगता, बीवी रूठ जाती है तो दिन अच्छा नहीं लगता। खुदा कितने दिनों से रूठा हुआ है, आखिर फिर कहे कैसे लगा रहे हो, जिंदगी की बहारें कैसे लूट रहे हो। पता चला सबकी कद्र है, अगर तुम्हारे पास कद्र नहीं है तो अपने रब की कद्र नहीं है। मेरा अल्लाह फरमा रहा है कुरान में, कैसे वो शिकायत कर रहा है तुमसे, वमा कदरुल्लाह हक़्क़ कदरी, तुमने अपने रब की वो कद्र नहीं की जैसा कि कद्र करने का हक है। और याद रखना, बिल्डिंगें बना लो, स्कूलें बना लो, कॉलेजेस बना लो, बिजनेस तैयार कर लो, जायदाद बना लो, कभी तुम कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि अपने रब को राजी ना करो, जब तक कि अपने अल्लाह को राजी ना करो। आओ शबे बारात के इस मुकद्दस मौके पर हम अपने अल्लाह को मनाने की कोशिश करें। बहुत गुनाह कर चुके, मेरा अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो ऐसी तौबा करो जो आगे को तुम्हारे लिए नसीहत हो जाए। इस्तिग़फ़ार तो रोज पढ़ते हो मेरे भाई, इस्तिग़फ़ार वो रस्मी तौर पे पढ़ना तौबा नहीं है, कानों को खींचना तौबा नहीं है, गालों को पीटना तौबा नहीं है, बल्कि तौबा क्या है, नादिम हो जाना, शर्मिंदा हो जाना, अपने गुनाहों पर नादिम होना, शर्मिंदा होना, और आइंदा अपने अल्लाह से वादा करना, किसी और से नहीं, अपने अल्लाह से वादा करना, आइंदा मैं गुनाह नहीं करूंगा, और गुनाह पर कायम न रहना, गुनाह को छोड़ देना। ये तौबा के ये 3 लवाजिमात है। मेरी बहनें भी मौजूद हैं, मेरी बहनों आओ, अल्लाह अकबर। अगर फिलिस्तीन या दूसरे ममालिक की बहनें जो है वो कस्ब पुरसी में जिंदगी गुजार रही है, तबाही और बर्बादी का शिकार है, तो ये न समझना कि मैं बहुत ऐश में हूँ, मैं बहुत इशरत में हूँ। याद रखना, पड़ोसी का घर अगर जले और उसको न बुझाओ तो तुम्हारे घर में भी आग लग सकती है। और मेरी बहनों आओ, हम सब अल्लाह को मनाएं। भाइयों आओ, अल्लाह को मना कर देखो। एक दिन तुम अल्लाह को मना लो, अल्लाह तुम्हारी दुनिया को भी जन्नत में तब्दील कर देगा। वो तुम्हें रोजी भी देगा, वो तुम्हें रिस्क भी देगा, वो तुम्हें इज्जत भी देगा, वो तुम्हें सरबुलंदी भी देगा, वो तुम्हें कामयाबी भी देगा, वो तुम्हें कामरानी भी देगा, वो सब कुछ अता करेगा। कौन सी चीज है जो उसके खजाने में नहीं है, कौन सी नेमत है जो उसके खजाने में नहीं है। सबके करीब होने की कोशिश करते हो, अल्लाह अल्लाह। आज मुसलमान इस कदर उसकी सोच गिर चुकी है मुसलमान की कि वो कारपोरेटर के तो करीब होना चाहता है, वो एमएलए के तो करीब होना चाहता है, वो एमपी के तो करीब होना चाहता है, वो लीडरों के करीब तो होना चाहता है, वो अपने रब के करीब नहीं होना चाहता। आज के अपने मैं जल्दी जल्दी बात पूरी करूं, इसलिए कि मुझे वक्त पर यहां से निकलना है और मुझे जो है सफर शुरू करना है। मेरे भाइयों तवज्जो से सुनना, ये किसी के दिल की आवाज है, ये किसी के दिल की आवाज, ये तकरीर नहीं है मेरे भाई, ये किसी के दिल की आवाज है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को मना ले, हर नेमत तुम्हारी है, नेमतें तुम्हारी गुलाम बन जाएगी, इज्जतें तुम्हारी कनीज बन जाएगी, दुनिया की हर नेमत जो है तुम्हारे कदमों में होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी तो करो, उसके हबीब अलैहिस्सलाम को तो राजी करो, लेकिन ये कैसे होगा? गुनाह करते रहोगे, बुराइयां करते रहोगे, जराइम करते रहोगे, अल्लाह राजी नहीं होगा। जब मुसलमानों का आ जाता है तौबा करो तो क्या करते, कान खींचते हैं या गाल पीटते हैं या जलसे में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के उठ जाते। नहीं नहीं, तौबा ऐसी कि एक मर्तबा गुनाह से निकलो तो दोबारा जिस तरीके से गुनाह की तरफ जाने का कभी मत सोचो। जैसे बकरी के थन से दूध निकलता है तो दोबारा उसी सुराख से बकरी के थन के अंदर वापस नहीं जा सकता, ऐसे गुनाह से निकलो, दोबारा गुनाह की तरफ कभी ना जाओ। फिर देखो अल्लाह का करम कैसे होता है, रब की रहमतें कैसे बरसती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, तौबा को आदमी क्यों टालता है, तौबा को सीरियस क्यों नहीं लेता, इंसान तौबा को संजीदगी से क्यों नहीं लेता? उसको पता नहीं है कि गुनाह का वबाल क्या है, गुनाह का एंड क्या है, गुनाह का अंजाम क्या है। पहले उसको महसूस करना चाहिए कि जो मैं गुनाहों में जिंदगी गुजार
مار رہا ہوں اس کا انجام کیا ہے۔ یاد رکھنا ننھے ننھے ان جوانوں کو جنہوں نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، انہیں گناہ کرتے دیکھ کر کے ہر دردمل دل تڑپتا ہوگا۔ یہ ننھے سے چہرے، یہ اللہ اکبر، یہ سادہ سے چہرے، اللہ اکبر، لغوی معنی میں کہہ دوں یہ معصوم سے چہرے، اللہ اکبر، یہ جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں۔ ہائے، ان کو تو اسٹڈی کرنا چاہیے تھا، یہ راتوں کو موبائل لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو تسبیح لے کر بیٹھنا چاہیے تھا، انہیں تو تلاوت کرنا چاہیے تھا، انہیں تو کتابیں پڑھنا چاہیے تھا۔ یہ لوگ جو ہے گٹروں کے کنارے، گلیوں کے اندر، کوئی آٹو میں بیٹھا ہے، کوئی کسی کے زینے پہ بیٹھا ہے، کوئی ہوٹل میں بیٹھا ہے۔ اے مسلمان جوان، تیری پہچان کیا تھی؟ آج تیری پہچان کیا ہو گئی؟ تیری پہچان تو یہ تھی، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مسلمان تو وہ تھا کہ اندلس کے ساحل پہ تو کشتیاں جلاتا تھا، تیری جوانی کے تقدس کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے نظر آتے تھے، تیری جوانی کے تقدس کو دیکھ کر لوگ اپنا باطل مذہب چھوڑ کر دین حق قبول کرتے نظر آتے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ جب غلام کے کردار کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کا عالم کیا ہوگا۔ مسلمانوں تمہاری شان یہ تھی، مگر یاد رکھو آج گناہوں میں ڈوب چکے ہو۔ وہ کون سا گناہ ہے جو قوم مسلم کے اندر موجود نہیں ہے؟ بالخصوص جوان زنا کے اڈوں پر ہے، یہ کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، اچھا بھی نہیں لگتا، مگر نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ اپنوں کے درمیان نہ روئے تو کس کے درمیان روئے؟ اللہ اکبر۔ ایک وقت تھا کہ زنا کے نام سے مسلم جوانوں کے بدن پکے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج وہ جوان زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں، زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ جوان جوا کھیل رہے ہیں، وہ جوان نشے میں مبتلا ہیں، وہ نوجوان لڑکیوں کی محبت میں مبتلا ہیں، حرام کاری میں مبتلا ہیں، مسجدوں سے دور ہو گئے، مسجد مرثیہ خواہ ہے، نمازی نہیں ہے، جلسہ کا آباد ہے، خدا خانہ ویران ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم ان جلسوں کی بھیڑ کو دیکھ کے خوش ہیں۔ میرا جلسہ، آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، نارمل جنرل بات، میرا جلسہ کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائی، جلسہ بھیڑ سے کامیاب نہیں ہوتا، جلسہ اس دن کامیاب ہوگا جیسے جمعہ میں مسلمان پہنچتے ہیں ویسے فجر میں پہنچے، تب یہ جلسہ کامیاب ہوگا۔ اس جلسے کی کامیابی کا انحصار اس وقت ہے، یاد رکھنا، یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے مولانا، کہ لوگ دین سننے کے لیے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوں گے۔ دل کو بہلانے کے لیے دین کی باتیں سنی جائے گی، دل کو بہلانے کے لیے باتیں سنی جا رہی ہے۔ میرے بھائی، نہیں، نبی کی باتیں صرف دل کو بہلانے کے لیے نہیں ہے، نبی کی باتیں تو آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے، رسول اللہ کی باتیں تو حرز جان بنانے کے لیے، رسول اللہ کی باتیں تو عمل کے لیے۔ آؤ نا، میدان عمل میں آؤ میرے جوانوں۔ اگر توبہ نہیں کی تم نے، ایک دن وہ آئے گا، بہت جلدی آئے گا، بددعا کے طور پہ نہیں بلکہ میں اپنے بزرگوں کی بات دہرا رہا ہوں، وہ آئے گا، بہت جلد آئے گا۔ موت کی تلواریں ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے، اللہ اکبر۔ جسم کا رشتہ اور روح کا رشتہ موت کی تلوار کاٹ کے رکھ دے گی۔ یہ جسم بے نور ہو جائے گا، یہ جسم بے حرکت ہو جائے گا، یہ جسم بے حس ہو جائے گا، یہ جسم کسی کام کے قابل نہیں رہے گا۔ میرے عزیز، اس سے پہلے کہ روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے، اپنی جوانی پر گھمنڈ اور غرور کرنے والوں، ہمیشہ یہ جوانی کا شباب باقی نہ رہے گا، یہ جوانی کی طاقتیں باقی نہ رہے گی۔ آؤ دیکھو، اپنے دادا کے بڑھاپے کو دیکھو، اپنے ابا کے بڑھاپے کو دیکھو، اپنے محلوں کے وہ لوگ جو کبھی جوان تھے ہمارے سامنے اور جو جرائم کرتے تھے، پاپ کرتے تھے۔ تمہیں پتا ہے جب کوئی جوانی میں پاپ اور جرائم کرتا ہے تو اللہ اس کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے کہ وہ راتوں کو تارے گنتا ہے مگر اس کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ لیکن وہ کس سے شیئر کرے؟ کسی سے شیئر نہیں کر سکتا، نہ سہا جاتا ہے نہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، آج جوانی میں زنا کے اڈوں کو آباد کرو گے، لڑکیوں سے پیار کرو گے ناجائز، اپنے موبائل کو گندگی سے آباد کرو گے، اتنا بدترین بڑھاپا ہوگا، نہ تمہارے پوتے تمہارے قریب ہوں گے، نہ تمہارے دوست تمہارے قریب ہوں گے، نہ تمہارے بچے تمہارے قریب ہوں گے۔
करेंगे। जाओ पूरे चैलेंज से कहता हूं, जवानी में पाप करने वाले बुढ़ों को देख लो, बिस्तर में मुंह छुपा छुपा करके रो रहे हैं, मौत मानते हैं मगर उनको मौत नहीं आती। मैं इन कौम की बेटियों को कहता हूं, हमेशा हुस्न नहीं रहेगा, हमेशा जवान नहीं रहेगा, हमेशा रेशमी लंबे बाल नहीं रहेंगे। याद रखना, जाके उन बुढ़ियों को देखो जो जवानी के अंदर लोगों के सामने बेपर्दा आती थी, हुस्न की नुमाइश करती थी। आज जब बाल रेशम की बजाय सूख के रूठ चुके हैं तो कोई मुंह लगाने वाला नहीं है, हत्ता कि उनको अपने आप से नफरत हो गई है। मगर याद रखना, ये दुनिया बेवफा है। जो तुमसे दिल लगाने की बात करते हैं, पहली बात तो यहां दिल लगाता कौन किससे है? नादान है, धोखा है, मक्र है, फरेब है, कोई किसी से दिल नहीं लगाता। जो लोग अपने माँ बाप से दिल न लगाए वो किसी और से दिल क्या लगाएंगे? एक और बड़ी बात कह दूं, जो कौम अपने नबी से दिल न लगाए वो किससे दिल लगाएंगे मेरे भाई? इससे बेवफा कौम। ये खुश होकर के सुभान अल्लाह कहने की बात नहीं, ये रोने की और इन्ना लिल्लाह पढ़ने की बात है। मेरे भाई सोचो, जो कौम अपने नबी से दिल न लगाए वो कौम किससे दिल लगाएगी? किस कौम के साथ आप बातें करते हो? किस कौम से आप वफा की उम्मीद रखते हो? गालिब ने कहा था, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। मैं कहता हूं, जो नबी से वफा ना कर सके, खुदा की कसम वो किसी से वफा नहीं कर सकता। तुम नबी के वफादार हो, हम नबी के वफादार हैं। मैं ना तो नहीं कह रहा हूं क्योंकि आप मुझसे बेहतर हो, मुझसे बढ़कर आशिक़ रसूल हो, लेकिन एक बात कहता हूं, जो रसूल पैदा हुए तो हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, पूरी जिंदगी हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, मेराज में गए तो हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, बुराक पे बैठो तो हमारे लिए मगफिरत की दुआ की, हर वक्त हमारे लिए मगफिरत की दुआ की। रब की इबादत में हमें याद, तवज्जो फरमाए, रब की इबादत में हमें याद रखा, उम्मती उम्मती कहते रहे। हत्ता के जब दुनिया से जा रहे थे तो भी हमें याद किया, हत्ता के जब कब्र में लिटाए जा रहे थे तो हमें याद किया, हत्ता के जब मैदान महशर में हर नबी नफ्सी नफ्सी कहेंगे, हर नबी नफ्सी नफ्सी कहेंगे, उस वक्त भी मेरे नबी की जबान पर उम्मती उम्मती होगा। मुझे बताओ, इससे बढ़कर कोई जाने वफा है? ऐसे नबी को तुम भूल चुके हो। सुभान अल्लाह। जिस नबी ने इबादतों में तुम्हें याद रखा, अल्लाह सुभान, जिस नबी ने तुम्हें इबादतों में याद रखा, नबी इबादतों में तुम्हें नहीं भूले और तुम गुनाहों में नबी को भूल गए। अल्लाह। नबी इबादत में भी तुम्हें याद रख रहे हैं और तुम गुनाहों में नबी को भूल गए। ये कौन सी वफा है? ये कौन सा इश्क रसूल है? ये कौन सी मोहब्बत रसूल है? आप कहते हैं हम तबाह हो रहे हैं, बेवफाई का नतीजा है। बर्बाद हो रहे हैं, नबी का दिल दुखाने का नतीजा है। बेटी को रिश्ते नहीं आ रहे, किसी ने कुछ किया नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने नबी से बेवफाई की तरफ कदम आगे बढ़ाया, खुदा ने तुम्हें दुखों में मुब्तला कर दिया, खुदा ने तुम्हें गमों में मुब्तला कर दिया। तुम रसूलुल्लाह का दिल दुखाते हो, खुदा ने तुम्हारे दिल को गमों के अंदर मुब्तला कर दिया। आओ जल्दी जल्दी फिर वही बात कहूं, गुनाह का नतीजा ये है। नंबर एक, गुनाह सबसे पहले जो नुकसान पहुंचाता है, किसी मुफक्किर ने कहा था, जहां गुनाह है वहां फना है, जहां गुनाह है वहां बर्बादी है। जब गुनाह करने लगो तो समझ जाओ कि अब मैं बर्बाद होने वाला हूं। बीमारियां बर्बाद नहीं करती, जादू टोना उतना बर्बाद नहीं करता जितना गुनाह बर्बाद करता, क्योंकि जादू टोने का इलाज है, गुनाह का कोई इलाज नहीं। गुनाह का तो एक ही इलाज है कि तौबा करके यार मनाओ, बस, इसके सिवा कुछ नहीं, कुछ नहीं चलेगा। कोई वजीफे से गुनाह का इजाला नहीं होगा। गुनाह का इजाला सिर्फ तौबा है, सिर्फ बख्शिश है, निदामत है, यार को राजी करना है। एक बात, दूसरी बात जल्दी से सुने, जब कोई गुनाह करता है तो उससे हुजूर का दिल दुखता है, हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल को तकलीफ पहुंचती है। अब यहां से वहां तक सब लोग इतना सोच लें कि जब माँ का दिल दुखाओ तो मरते वक्त जबान पे कलेमा नहीं आता, जो नबी का दिल दुखाए मरते वक्त तो उसकी जबान पे कैसे कलेमा आएगा? माँ का जो दिल दुखाए वो दुनिया ही में जलील होके मरता है, जो नबी का दिल दुखाए उसको इज्जत कैसे मिल सकती है? और तीसरी चीज गुनाह, गुनाह का एंड है जहन्नम, अल्लाह की तरफ से दी जाने वाली सजा। अब ये सजा क्या है, इसको महसूस कर लो, लाइट मत लो, अरे जो होगा देखा जाएगा।
یہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اللہ نے فرمایا, اللہ کا اعلان ہے کہ میں گنہگاروں کو جہنم میں ڈالوں گا. اس کا اعلان ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. نیکوں کے لیے جنت ہے, مجرموں کے لیے جہنم ہے. اللہ تو مجرموں سے اتنا ناراض ہے کہ وہ اللہ ان کو سلام بھی نہیں کرنا چاہتا. توجہ, اللہ ان کو, یہ جو کہتے ہیں نا مولانا اللہ رحیم و کریم ہے, اللہ بخش دے گا, اللہ کہتا ہے میں غیرت والا بھی ہوں. جب اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں کو سلام کرے گا نا, قیامت میں سلام کرے گا, سب کو نہیں کرے گا. کیا کہا؟ سلام قولا من رب رحیم وامتاز اليوم ایھا المجرمون. جب اللہ اپنے بندوں پہ سلامتی نازل کرے گا, اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کو سلام کرے گا, تو کہے گا جو مجرم گنہگار ہے ان کو چھاٹ دیا جائے. اللہ اکبر اللہ. خدا جن بندوں کو سلام نہیں کرنا چاہتا, سلام سے مراد وہ سلامتی نہ, یہ مومن کی شان ہے کہ نبی کی غلامی نے تمہیں کس مقام پہ پہنچایا کہ قدرت بھی تمہیں سلام کر رہی ہے. سبحان اللہ. لیکن یہ بھی ساتھ میں وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, مجرموں کو چھانٹ دیا جائے. مجھے نہیں پتا کہ ہم سلام قبول کرنے والوں کی فہرست میں ہیں یا چھانٹ دیے جانے والوں کی فہرست میں. اپنی راتوں کا اندازہ کرو, اپنی تنہائیوں کا اندازہ کرو, اپنی زندگی کا جائزہ لو. لوگوں کے سامنے عزت دار بننے سے کوئی عزت دار نہیں ہوتا. اللہ قرآن میں کہتا ہے راتوں کو پاپ کر کے صبح کو عزت دار بنتے ہو. تنہائیوں کے اندر زنا کے اڈوں کو آباد کر کے صبح کے کو جو ہے وہ لوگوں کے درمیان عزت دار بنتے ہو, کڑک استری کے کپڑے پہن کر. اللہ قرآن میں کہتا ہے زک, تنہائی میں پاپ کر کے دن میں لوگوں کے درمیان عزت دار بننے والوں کو اللہ کیا کہے گا پتہ ہے؟ زک انک انت العزیز الکریم. اللہ اس کو جہنم میں ڈھکیل کے کہے گا یہ چک تیرا عذاب. دنیا میں بہت عزت دار بنتا پھرتا تھا, خدا کے سامنے پاپ کرتا تھا. مجھے تو حیرت ہے اس قوم پر, مجھے تو حیرت ہے اس قوم پر کہ اگر اپنے جیسا انسان دیکھ رہا ہو تو آدمی بڑا لقمہ نہیں کھاتا, اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا بھی کر رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے جوا بھی کھیل رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے شراب بھی پی رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے عورتوں پہ پاپ کی نظر بھی ڈال رہا ہے. میرے بھائی گناہ کا انجام جہنم ہے, اور جہنم کیا ہے سن لو. میری زبانی نہیں, میری اوقات ہی کیا ہے, میرے محبوب کی زبان, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے مالک ہمارے مولا مصطفیٰ جان رحمت کی زبانی. میرے آقا فرماتے اے میرے صحابہ, جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ تیز ہے. جہنم کی آگ کا حال یہ ہے کہ اگر پہاڑ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. اللہ اللہ. شب برات کا فائدہ اٹھا لو, اللہ کو راضی کر لو, اللہ کو منا لو. میرے بھائی ہے طاقت, جب پہاڑ پگھل رہے ہوں گے جہنم میں, میری اور آپ کی ہڈیوں کا کیا بنے گا؟ اللہ, ہمارا کیا انجام ہوگا؟ اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو. میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت فرماتے, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنمی کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی, اور جس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے میرے بھائی, تو سب سے بھاری عذاب کیا ہوگا, سب سے دردناک عذاب کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں, اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لو. میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بھاری عذاب اللہ 3 لوگوں کو دے گا. یہ میری گفتگو کا اینڈ ہے, میں آخری کی طرف جا رہا ہوں, توجہ کریں. سب سے ہلکا عذاب, سب سے ہلکا عذاب, آنکھ کی جوتی پہنائی جائے گی اور سر میں بھیجا کھولنے لگے, یہ ہلکا عذاب ہے. اب بھاری عذاب کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانے نا. اور سب سے بھاری عذاب کس کو دیا جائے گا؟ 3 لوگوں. سب سے بھاری عذاب, بدترین عذاب, سب سے اتنا بڑا عذاب کسی کا نہیں ہے, کسی کلمہ گو کا اتنا بڑا عذاب نہیں ہے جتنا عذاب یہ 3 لوگوں کا, کلمہ گو لوگوں میں. نمبر 1, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے سب سے پہلے سب سے بدترین عذاب جو جہنم کا سب سے بڑا عذاب ہے, 3 لوگوں میں سے جو اس کو پہلے دیا جائے گا, جو نمازوں میں سستی کرتا اور کوتاہی کرتا. اللہ.
لوگ تو شب برات میں بھی عشاء نہیں پڑھتے، بہت سے ایسے کم نصیب ہیں. میں بد نصیب ان کو کیا کہوں نہیں کہتا، کیونکہ ہمارا مسلک نہیں. جس کے مقدر میں حضور کا امتی ہونا لکھا ہے اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں. لیکن کم نصیبی کی کتنی بڑی بات ہے. شب برات میں بھی عشاء نہیں، رمضان المبارک میں بھی وہ نمازیں نہیں پڑھتے. جو قوم رمضان شریف میں نماز نہ پڑھے، سوچئے وہ قوم کیسے عزت کیسے ملے گی میرے بھائی بتاؤ. اللہ کے گھر میں آنے تیار نہیں ہو، سب کے گھر جانے تیار ہو، خدا کے گھر میں آنا نہیں چاہتے. جس دن اس قوم کو نماز کی اہمیت پتا چل جائے گی، ان سے مسلح نہیں چھوٹے گا. جن کو نماز کی اہمیت پتا چلی انہوں نے جنگوں میں بھی نماز نہیں چھوڑی. جن کو نماز کی اہمیت پتا چلی انہوں نے کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی. جن کو نماز کی اہمیت پتا چلی انہوں نے میت غم اور خوشی میں بھی نماز نہیں چھوڑی. ان کی شان قرآن بیان کرتا ہے. ان کی شان کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ جب تم ان کو دیکھو گے یا تو وہ تمہیں رکوع کرتے نظر آئیں گے یا تو وہ تمہیں سجدے کرتے نظر آئیں گے، اور رکوع اور سجدے کے ذریعے سے وہ خدا کو راضی کرنا چاہتے ہوں گے، اس کا فضل تلاش کرتے ہوں گے. اور جو رکوع اور سجود کثرت سے کرتے ہیں اللہ نے ان کے چہروں کو سجدوں کی برکت سے چمکا دیا ہے. سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر. یہ ہزاروں کا مجمع ہے، اس میں بہت سے لوگ ایسے آئے تو عشاء نہیں پڑھی، جائیں تو فجر نہیں پڑھیں گے، نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ اور اللہ کے رسول نے دیکھو حضور کی بات پہ تو یقین ہے، ناظم صاحب کی بات پہ یقین نہ کریں، میری بات پہ یقین نہ کریں، پیر صاحب کی، لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کے کہنے پہ خدا کو مانا ہے بن دیکھے، اس نبی نے فرمایا جہنم کا سب سے بڑا عذاب کس کے لیے ہے؟ 3 لوگوں کے لیے. نمبر 1 بے نمازی. سب سے پہلے صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال لو، اپنے آپ کو بچا لو جہنم کی آگ سے. ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے میرے بھائی کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکیں، جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکیں. نہیں اپنے اندر طاقت. میرے بھائی آپ کبھی چیک کر کے دیکھنا، چراغ کے اندر انگلی ڈال کر کے دیکھ لینا، جب ہمارا وجود چراغ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں نمازی بن جاؤ. 10 منٹ کا ٹائم نکالو. 50 منٹ لگتے ہیں 5 وقت کی نماز کے لیے، کوئی بھاری نہیں ہے بھائی. آدمی پان کھانے میں 1 گھنٹے سے زیادہ گزار دیتا ہے، چائے کے لیے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو بہت وقت چلا جاتا ہے. اپنے لیے خود کرو، اپنی خود فکر کرو. یہ دنیا کھیل کود ہے، یہ دنیا جو ہے لہو و لعب ہے. اس دنیا میں اللہ نے دنیا میں ہمیں چھٹائی کے لیے بھیجا، چھلنی بنایا دنیا کو. اللہ نے جنتیوں اور جہنمیوں کو الگ الگ کرنا اس دنیا میں. یہ چھٹائی کی جگہ ہے، یہ تقسیم کی جگہ ہے، یہ اچھے اور بروں کی پہچان کی جگہ ہے. تو پہلی بات. دوسری بات میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں دوسرا جو بندہ جس کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا جہنم میں، حرام لقمہ کھانے والا، جو حلال نہیں کھاتا تھا حرام کھاتا تھا. آج مسلمان حرام میں بھی پڑ گئے ہیں، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے. سود کا پیسہ ہے کھا لو، جو ہے وہ بیاج کا پیسہ ہے کھا لو، اس کا پیسہ کھا لو، اس کا کھا لو، جوے کا کھا لو. اب تو لوگ حج اور عمرہ کا پیسہ بھی لے کے بھاگ جا رہے ہیں، وہ بھی کھا جا رہے ہیں. مسجد کا کھا لو، مدرسے کا کھا لو، چندے کا کھا لو، یعنی کچھ رہ نہیں گئے. میرے بھائی یہ پیٹ ہے کہ جہنم ہے، کیا بنا رکھا ہے اس کو؟ انسان کی بھوک صرف 2 سے 3 روٹی ہے. 2 سے 3 روٹی کے چکر میں اپنے آپ کو جہنم کا اتنا دردناک عذاب مول لے رہے ہو. ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا ضروری ہے اچھا کھانا، لذیذ کھانا؟ میرے بھائی حلق تک کے لذتیں رہتی ہے کھانے کی، حلق کے نیچے جو بریانی کا انجام ہے وہی سوکھے ٹکڑوں کا انجام، جو سوکھے ٹکڑوں کا انجام وہی بریانی کا انجام، جو سوکھے لقمے کا انجام وہی تر لقمے کا انجام. یہ ایک انگل جتنی زبان کی لذت کی خاطر یار کو ناراض کیوں کرتے ہو؟ اللہ کو ناراض کیوں کرتے ہو؟ آج کہتے ہو ہمیں عبادت کی توفیق نہیں ہے، اتنی تقریر سنتے ہیں، بس اب کمر کس دیں. تقریر سنی نا، کمر صبح سے نماز پڑھنا ہے مگر اللہ آنے نہیں دیتا مسجد میں. وجہ عبادت کی توفیق جو چھن گئی ہے نا، اس میں ایک سب سے بڑی وجہ حلال لقمے کا پیٹ میں نہ جانا ہے، اللہ اللہ حلال سے دور ہو جانا ہے.
ایک مرتبہ سرکار بابا فریدالدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، بابا فرید، آپ گولر کو ابال کر کے اس پہ نمک ڈال کے کھاتے. ایک دن نماز پڑھی، نماز میں مزہ نہیں آیا، نماز میں مزہ نہیں آیا، تو آپ نے بلا کر مریدوں کو پوچھا آج نماز میں مزہ نہیں آیا، کھانا کہاں سے آیا؟ حضور کھانا تو وہی تھا. دیکھیے بابا فرید وضو چیک نہیں کر رہے ہیں، غسل چیک نہیں کر رہے ہیں، کیا چیک کر رہے ہیں؟ لقمہ. پتہ ہے کہ عبادت کی اصل جو جڑ اور جان ہے وہ لقمہ ہے. جو قوم آٹو کے معاملے میں 1500 2000 روپے میں بک جائیں، بتائے نا کتنے سستے ہو گئے. لوگ حکومت دے کے خریدنا چاہتے تھے تو بھی تم ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے. 2000 میں بک رہے ہو، اپنی حیثیت تو دے. لوگ کہتے ہیں بازار مصطفیٰ میں بکنے کے بعد کوئی نہیں بکتا. میں نے کہا بکے تو صحیح نا، جو بکتا ہے وہ نہیں بکتا. جو نہ بکا ہو تو پھر وہ تو بکتا ہی رہے گا. بہت مزہ آتا ہے نا یہ شعر سننے میں. تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، تو نبی نے تمہیں خریدا کب ہے؟ اگر تم رسول اللہ سے دور ہو، حضور سے اپنا رشتہ کیا رکھا رہے؟ 1500 روپے میں تو اچھی مرغی خاندانی نہیں ملتی بھائی. خاندانی آدمی کیا بکے گا 1500 2000؟ کہاں پہنچ گئے؟ اپنی اہمیت کا اندازہ کرو. دنیا میں کوئی پیدا نہ ہوا تھا محمد الرسول اللہ کے غلام کو خریدنے کے لیے. بلکہ وقت ہوتا تو میں عرض کرتا کہ روم کے بادشاہ نے 3 مسلمان بھائیوں میں سے ایک بھائی کی قیمت لگائی تھی کہ ہم تمہیں آدھی حکومت دے دیں گے، تم اسلام چھوڑ دو. کہا اس جیسی کروڑوں حکومتیں دے تو بھی ہم رسول اللہ کا نام لینا نہ چھوڑا. اسلام کیا چیز؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر دین سے برگشتہ کرنے کے لیے وزیر نے اپنی بیٹی کو داؤ پہ لگا دیا. واقعہ بہت بڑا طویل ہے، میں واقعے کی طرف نہیں جا سکوں گا کیونکہ مجھے سفر کرنا ہے. آپ نے لیٹ مائک دیا، میں چاہتا 12 ساڑھے 12 بجے مجھے یہاں سے نکلنا تھا. 12:30 تو بج ہی چکے ہیں. بس میں اختصار کے ساتھ کام لے کے، ورنہ میں جو وہ میرا سفر آگے کا ملتوی نہ ہو جائے، اس لیے میں جلدی سے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. آخری میں وزیر نے اپنی بیٹی کو لگا دیا پیچھے صحابی رسول کے، اس نوجوان صحابی کے پیچھے کہ یہ لڑکی اس کا ایمان لے. وہ روز لڑکی جاتی تھی، لڑکی کو وہ دیکھتے بھی نہیں تھے، نماز میں مصروف تھی، نماز میں مصروف تھے. لڑکی کو دیکھتے، لڑکی باہر آ کے کہتی تھی آج ایسا لگتا ہے جیسے اس کی عبادت کی رات ہے. دوسری رات گئی، پھر اس کی عبادت کی رات ہے. تیسری رات. ہمارے یہاں تو عبادت کی راتیں کبھی کبھی آتی تھی، صحابہ کے لیے تو ہر رات عبادت کی رات تھی. سبحان اللہ. ہم کبھی کبھی آنے والی راتوں میں بھی سو جاتے ہیں، اور وہ ہر رات کو عبادت کرتے تھے. ایک بات کہوں، انہوں نے اپنی ہر رات کو شب برات بنایا تھا، اللہ نے ان کے ہر دن کو عید کر دیا. سبحان اللہ. راتوں کو شب برات تم بنا لو، تمہارے ہر دن کو عید قدرت کر دے گی. اگر ہر دن کو عید منانا چاہتے ہو تو ہر رات شب قدر کر لو، ہر رات شب برات کر لو، ہر رات عبادت کی رات کر لو، ہر رات آنسوؤں کی رات کر لو، ہر رات گڑ گڑانے کی رات کر لو، ہر رات توبہ کی رات کر لو. پھر صبح دیکھنا کیا برکتیں ہوگی. اللہ اکبر. یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذا سے پیدا. اللہ اکبر. لڑکی پیچھے لگا دی وزیر نے، خوبصورت لڑکی لگا دی. بادشاہ کی بات نہیں مانا، وزیر کی نہیں مانا. حسن کی بات کو سبھی مانتے ہیں، حسن کی بات کو سبھی کو سمجھ میں آتی ہے. پتا چلا باطل کی سازش روز اول سے یہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کو ان سے دور کرنے کے لیے حسن کو پیچھے لگا دو. حسن کے پیچھے لگیں گے تو نبی سے دور ہو جائیں گے. وہ وہاں کامیاب نہیں ہوئے، آج کامیاب ہو رہے ہیں. حسن کے چکر میں ہو، موبائل کے چکر میں ہو. لیکن کیا صحابہ کی استقامت تھی. کبھی اس لڑکی کو نظر بھر کے نہیں دیکھا. ایک رات وہ لڑکی کہتی ہے جس کی عبادت میں مصروف ہے اسی کا واسطہ مجھ سے 2 جملے تو بات کر لو. تو پھر کہا بتاؤ بات کیا ہے. وہ کہا میرے حسن کی توہین نہ کرو، ایک نظر دیکھو تو صحیح، کیا میرا حسن تمہیں متاثر نہیں کرتا. اس لڑکی کو اس جوان صحابی نے جواب دیا، جو آمینہ کے لال کے حسن کا متوالا ہو جائے اسے کسی کا حسن متاثر نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کو بریلی کے قلندر نے کہا ہے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے،
کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. اور ہمارے بزرگوں نے کہا جب اس جوان نے کہا کہ میں تو مدینے کے بادشاہ کا ان کے حسن کا غلام ہوں تو کہا کیا وہ کیسے حسین ہیں کیسے حسن والے ہیں. تو دیکھنے والے نے پھر حسن رسول بیان کیا. اور کیا بیان کیا ہوگا جب جنہوں نے نہیں دیکھا خواب میں دیکھا وہ کہتے ہیں مکھ چندر بدر شاشانی ہے مٹ چمکے لاٹ نورانی ہے کلی زلفت اخ مستانی ہے مخمور اخی ان مت بھریا سبحان اللہ ما اجمل کا ما اجمل کا ما احسن کا کتے مہر علی کتے تیری صدا. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے اللہ اللہ جس نے خواب میں دیکھا وہ کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. جس نے خواب میں دیکھا وہ یوں کہتا ہے سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول سکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی اتنا نہ پھر چاہے دلہن پھول. خواب میں دیکھ کے کہتا ہے دندان و لب و زلف و رخ شاق فدائی دندان و لب و زلف و رخ شاق فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول. دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا اتنا بھی مہنگا پہنائے چر کے کوہن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. جس نے خواب میں دیکھا کہتا ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. دونوں ہاتھوں کو نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت جشن دستار بندی. یا علی سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان زندہ باد سبحان اللہ. کائنات میں سب سے زیادہ حسن والے میرے آقا ہیں. سبحان اللہ. دیکھنے والے نے جب بیان کیا اس لڑکی نے کہا جس کا تو شیدائی ہے مجھے بھی اس کے غلاموں میں اس کی کنیزوں میں داخل کر لے اور مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لے. جو ایمان چھیننے آئی تھی وہی ایمان والی ہو گئی. ذرا غور کرے رسول اللہ سے رشتہ یہ تھا. بہرحال میں کیا عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں لقمہ جو گیا نا لقمہ حلال لقمہ گیا سب کچھ گیا. اللہ اکبر. بابا فرید گنج شکر سرکار نے فرمایا کہ کھانا کا تو کہا کہ سرکار وہ تو گولر تھے لیکن آئے تھے کہاں سے کہا وہی جہاں سے آتے تھے. کہا پھر مجھے نماز میں مزہ کیوں نہیں آتا. تو بابا فرید کو لوگوں نے کہا سرکار خانقاہ میں نمک ختم ہو گیا. توجہ سرکار خانقاہ میں نمک ختم ہو گیا تھا پڑوسی سے نمک مانگ کر کے لائے تھے. شاید اسی نمک کی نحوست ہے مانگے ہوئے نمک کی کہ آپ کی نماز میں لذت نہیں آئی. فرمایا آج کے بعد پھیکے گولر کھلا دینا لیکن کسی پڑوسی کے یہاں کا مجھے مت کھلانا. یہ جو آج ہمارے یہاں سب کچھ ہو رہا ہے نہ نماز کی توفیق نہ عبادت کی توفیق نہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی طرف توجہ یہ سب اسی وجہ سے ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے سب سے زیادہ عذاب دوسرے نمبر پہ کسی کو ہوگا حرام کھانے والے. اللہ حرام لقمے سے بچو توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. اور تیسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بدترین عذاب تیسرے نمبر پہ جس کو ہوگا اتنا عذاب کسی کو نہیں ہوگا
فرمایا زنا کرنے والی مرد اور زنا کرنے والی عورتیں، اور ان کو تو اتنا عذاب ہوگا، فرمایا اگر شادی شدہ سے زنا کیا ہے تو پوری امت کو جتنا عذاب ہوگا، تنہا آدھا شادی شدہ سے زنا کرنے والے سے عذاب ہوگا۔ اندازہ فرمائیے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو آگ کی قمیص پہنائی جائے گی، زانیوں کو آگ کی قمیص، اور اس آگ کی قمیص کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ جل کر ریزہ ریزہ ہو جائے، اور صرف اتنا نہیں، ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، ان کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی، کون سی؟ دنیا کی نہیں، جہنم کی۔ میرے بھائیوں بتاؤ نا، یہ زنا کی فلمیں دیکھ کے ملتا کہ یہ تو گناہ بے لذت ہے، اس کو دیکھ کے بیماریاں ہیں، بربادیاں ہیں، تباہیاں ہیں۔ نہیں نہیں، اپنا کام نہیں ہے میرے بھائی، حضور کے حسن کی طرف آؤ، حضور سے محبت کرو، اللہ کے رسول سے دل لگاؤ۔ ہم برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں زانیوں کو قیامت میں اس طرح لایا جائے گا کہ ان کے گردنوں سے ان کے یہ کونیاں بندی ہوگی جہنم کی زنجیروں سے، جہنم کی چین سے بندی ہوگی، اور آنکھوں میں سلاخیں ڈالی جائے گی، اور منہ سے پاخانہ اگل رہا ہوگا، بدن پر بچھو چپکے ہوئے ہوں گے۔ یہ کیفیت ہوگی، یہ کیفیت ہوگی، پورا محشر ان پہ لعنت کرتا ہوگا۔ اور جب حضرت مالک کہیں گے کہ ان کی آنکھوں میں آگ بھر دو، ان کے ہاتھوں کو جلا دو، جکڑ دو زنجیروں سے، ان کے پیروں پر جو ہے وہ گوزے برساؤ، وہ کہیں گے افسوس افسوس ہم پہ رحم کیا جائے، تو حضرت مالک کہیں گے جو داروغہ جہنم ہے کہ جب اللہ تم پہ رحم نہیں کرتا تو ہم تم پہ کیوں رحم کرے۔ تو میرے بھائیوں، رنگ ریلیاں ہیں، رنگ ریلیاں ہیں، نکلو، جوانی کو انجوائے کرو۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے خشکی دقیانوسیت نہیں ہے، جوانی کو انجوائے کرو۔ اگر جوانی انجوائے ہوتی ہے حسن سے ہوتی ہے تو حضور سے بڑھ کے حسن والا کون ہے؟ اور اگر عشق مجازی کی بات کرتے ہیں تو بیبیاں ہمارے یہاں ہیں، ہمارے یہاں بیبیاں ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان سے محبت کرو۔ بائک پہ گھومنے سے اسلام منع نہیں کرتا، اسلام یہ کہتا ہے بائک پہ گھومتے گھومتے بد نگاہی مت کرو۔ پکنک سے اسلام منع نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے پکنک پہ جاؤ، مگر کسی کے چہرے کو پاپ کے تکنے کی بجائے پھولوں کو تک کر کے دیکھو کہ اس لیے اتنے خوبصورت ہے تو اس کے بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تصور ہے ہمارے یہاں۔ انجوائے کرو، جوانی انجوائے کرو، بھرپور کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھی جگہ گھومو، موبائل اگر اللہ نے دیا ہے تو مہنگا ہو، کپڑا مہنگا ہو، سب ہو، لیکن ان ساری دنیا کی رنگ ریلیوں میں اللہ کو مت بھولو، اس کے رسول کو مت بھولو، آخرت کو مت بھولو۔ یہ مت بھولو کہ ایک دن دنیا چھوڑنا ہے، ایک دن دنیا کوچ کرنا ہے، ایک دن دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ ہر وقت نگاہ میں بس حرام مت کرو، حرام سے بچو، فرض و واجب پر عمل کرو، انجوائے کرو دنیا برتنے کے لیے۔ حضور غوث پاک تو اتنے مہنگے کپڑے پہنتے تھے، اتنے مہنگے کپڑے بادشاہ بھی نہیں پہن سکتا تھا۔ تو ہمارے بزرگ حضرت محبوب الہی کے یہاں جو گھوڑے بنتے تھے انہیں سونے کی چین سے باندھا جاتا تھا۔ ہمارے بزرگوں نے بہت کر و فرض زندگی گزاری، لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے خدا سے دل نہیں ہٹایا، دل میں یار، بلکہ بادشاہ آیا۔ بہت دلچسپ بات یہ ہے، بادشاہ آیا تو محبوب الہی کے استبل میں دیکھا کہ گھوڑوں کے گلے میں سونے کی زنجیر ہے، تو ہنس کے کہتے ہیں ہم تو نظام الدین کو ولی سمجھتے تھے، وہ تو ہم سے بڑا دنیا دار نکلا، ہم نے تو سونے کی زنجیر خود پہنی ہے، اس نے تو گھوڑے کو پہنا رکھی، ہم سے بڑا دنیا دار وہ ہے۔ محبوب الہی کو کسی نے بتایا تو اس پہ ہنس پڑ کہتے ہیں یہی تو اس میں اور ہم میں فرق ہے، ہم نے سونے کی زنجیر کو وہاں جگہ دی ہے جہاں اس کی جگہ ہے، اور ہم نے یار کو وہاں جگہ دی ہے جہاں اس کی جگہ ہے۔ یہ اس میں ہم میں فرق ہے۔ مال تجوری میں رکھو، دولت دل میں یار کو رکھو، دل میں یار کو رکھو میرے بھائی، جو وہ کھانا فریج میں رکھو، دل میں یار کو رکھے۔ یہ دل اس ملک کے لیے ہے۔ میرے امام کہتے سب کچھ تو انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ بڑی چیز بڑوں کو دی جاتی ہے، جس میں انسانی کا بادشاہ دل ہے، تو دل جو بادشاہ ہے وہ بادشاہی کی نظر کر دو، ان کے قدموں میں رکھ دو۔ امام اہل سنت کو جو ترقی ملی کیوں ملی؟ انہوں نے اپنا دل اپنے پاس نہیں رکھا، یار کے سپرد کر دیا۔ ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا؟ نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا۔ یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ، ارے دل تو جو لوتھڑا گوشت کا ہے نا وہ تو کتوں کے پاس بھی ہے، وہ تو مرغی کے پاس بھی ہے، وہ تو سور کے پاس بھی ہے۔ جو لٹکتا ہوا بائیں طرف جو لوتھڑا ہے وہ تو سور کے پاس، مگر وہ لوتھڑا ہی لوتھڑا ہے۔
अगर सूअर के पास भी लटकता हुआ सीने में गोश्त का लोटड़ा है और तुम्हारे पास भी लोटड़ा है तो दोनों में फर्क क्या है? कुत्ते और मुर्गे के पास है तो तुम्हारे पास उसके पास है तो फर्क क्या है? तुम इंसान हो 6 फुट के हो, तुम्हारे पास बड़ा है, वो छोटे उनके पास छोटा है? लेकिन वाकई जिसको दिल कहते हैं, ना वो कुत्ते के पास है, ना वो सूअर के पास है, ना वो मुर्गे के पास है। वो किसी इंसान में गैर मुस्लिम, मुशरिक और मुनाफिक के पास भी नहीं है। जिसे दिल कहते हैं, जिसका मकाम अर्श इलाही के बराबर है, वो दिल सिर्फ आशिक रसूल के पास है। और वो गोश्त का लोथड़ा अर्श के बराबर कब बनता है? जब उसमें से सबको निकाल कर सिर्फ यार को जगह दी जाती है। उस फलसफे को बरेली का कलंदर कहते दिल है वो दिल, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा है। बस वही दिल है। अगर इस दिल में नबी की याद नहीं है, अब्दुल रहमान नाम है, अब्दुल मुस्तफा नाम है, कुछ भी नबी नहीं है, पाप है, जिना है इस दिल में, तो फिर वही दिल है जो सूअर और कुत्ते के पास। बुरा लगे तो माफ करना, हाँ बुरा लगे तो माफ करना, बहुत बुरी चीज है। इसमें हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, तो मतलब कुत्ते और सूअर बिठा के रखा तुमने अपने दिल में। कुत्ता सूअर कम है, ये बुग़्ज़ और हसद कुत्ते सूअर से ज्यादा नापाक और गंदे हैं। हाँ, मैंने दोपहर में इस पे बहुत लंबी गुफ्तगू की, मुझे बार बार वक्त का ही ख्याल आ रहा है, तो लेकिन मैं क्या छोड़ूं क्या बयान करूं, लेकिन फिर मैं बात कर रहा हूं। तो याद रखना, दिल सिर्फ वही दिल है जिसमें यार बसा है, और जिसमें यार बस जाए ना, फिर वो अल्लाह के अर्श का मकाम पा लेता है। मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श होता है। सुभान अल्लाह। कब होता है? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, आह वो आंख के नाकाम तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुरअरमान गया। तो फिर मकाम मिलता है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो मेरे भाइयों, हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अल्लाह फरमाता है तौबा करो। इसी पे बात चली थी, इसी बात, तौबा करो। तौबा मतलब 3 लवाजिमात है तौबा के। नंबर 1, अपने गुनाह पे शर्मिंदा होना कि मैंने बुरा किया। नंबर 2, उस गुनाह से निकलने का पक्का इरादा करना कि अब गुनाह नहीं करूंगा और आइंदा न करना, यह है तौबा। बस इस तरह की तौबा करो, अल्लाह को मना लो, उससे सुलह करो, उसके करीब आओ। बल्कि गुनहगार भी कुछ ऐसे हैं जिनको अल्लाह बेहिसाब जन्नत देगा। अल्लाह उम्मुल मोमिनीन के मज़ार पे रहमत और नूर की बरसात फरमाए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इन नेक लोगों के बारे में तो सुनते हैं कि वो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे, गुनहगार भी कुछ हैं ऐसे? तवज्जो है, बहुत खूबसूरत तोहफा ही है आज की महफिल का। या रसूल अल्लाह, कुछ गुनहगार भी हैं जो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे? मेरे करीम आका वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। जब उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कुछ गुनहगार भी बेहिसाब जन्नत में जाएंगे? तो मेरे आका फरमाते हैं, हाँ आयशा, जो गुनहगार अपने गुनाहों को याद करके तन्हाई में रोते होंगे, ऐसे गुनाहों को अल्लाह कयामत के दिन बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आखिरी बात के तौर पर, कुछ रहे याद ना याद रहे, ये याद रखना, जब कोई मोमिन अकेले में अपने गुनाहों को याद करके रोता है, आंसू बहाता है, तौबा करता है, मैंने गुनाह किया। एक बात बताऊं मेरे भाई, सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना सबसे ज्यादा आसान है। उसको मनाते रहो। सबके पास बैठ के बात करते हो ना, तो थोड़ा खुदा के पास भी, उसके पास भी कुर्ब में बैठ के बात किया कर। आप कहेंगे उसके पास कैसे बैठे, वो तो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, वो तो तसव्वुर और तखय्युल बिल्कुल, वो इतना दूर है अपने शान और मर्तबे के एतबार से कि उससे दूर कोई, वो इतना करीब है अपने इल्म कुदरत के एतबार से कि उससे ज्यादा करीब कोई नहीं। दूरियां इतनी कि तसव्वुर में ना सके, तखय्युल में ना सके, और कुर्बतें इतनी, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, ये है किसी और खुदा की ये शान है, ये तो रब्बे मोहम्मद ही की शान है ना।
हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है, सुभान अल्लाह। तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे साथ है। बंदे तू दूर मत समझ। वो कहा कितना साथ है भाई, साथ तो सभी होते हैं। तो फिर क्या कहा, हाय 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 है, अल्लाह अकबर। व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, सुभान अल्लाह। साथ है ना, तो महबूब जब मेरा पता मेरे बंदे पूछे कि अल्लाह कहाँ है तो कहो करीब है। अरे करीब भी तो कोई करीब होता है, कितना करीब? तो फिर कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरा रब तेरी शहरक से ज्यादा करीब है। थोड़ा उसके भी, उसकी बारगाह के लिए भी कुछ, मैं बस इतना कहता हूं, रोजाना 2 मिनट, 24 घंटे में 2 मिनट अल्लाह को दो, उसको, उससे बातें करें, 2 मिनट उससे बातें करें। चले, उससे बातें कोई कर नहीं सकता, लेकिन मुनाजात के माना में, हाँ, समझाने के लिए थोड़ा आसान करना पड़ता है, लेकिन पुश्त पे बैठे हुए अहले इल्म के ख्याल की वजह से कुछ वजाहत भी मंजूर होती है। उससे कोई, वो किसी से बातें नहीं करता, उससे कोई बात नहीं, लेकिन मुनाजात 2 मिनट अपने अल्लाह से बातें, अपने यार से, हैं, सबके टाइम। ये मक्कार लोगों के पास घंटों बैठते हो, खालिके वफा के पास भी कुछ वक्त निकालो ना, बैठ। अपने मसाइल उससे कहना सीखो, उसको कहो मुझे माफ कर, मैंने गुनाह किया, अकेले में बैठ के बोलो, झूठ बोला था ना, माफ कर, नमाज छूट गई थी ना, माफ कर, नजर बहक गई थी, क्योंकि उसे सब पता है। और जब ये सब बोलोगे ना, यकीन से तो रोना आएगा, आंसू निकलेंगे, और यही होती है कबूलियत का वक्त। जिससे नाराज होता है उसको अपनी बारगाह में रोने की तौफीक उससे छीन लेता है, और जिससे खुश होता है उसको अपने लिए खूब रुलाता है। सुभान अल्लाह। जब वो रुलाए तो समझ लेना कि आप करम की तवज्जो नजर हो रही, इधर हो रही, उस वक्त तो मांगना वो कबूलियत का वक्त होता है। टाइम कबूलियत, जो मांगोगे मिलेगा। तो तन्हाई में बैठ के, ना बच्चा देख, कोई नहीं, बच्चा भी नहीं, बीवी कोई नहीं होना चाहिए, बस आप और आपका रब। एक वक्त ऐसा, मैं और मेरा अल्लाह, कोई नहीं चाहिए अब बीच में। 2 मिनट, अगर ये 2 मिनट नहीं निकाल सकते तो फिर जाओ अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ। अल्लाह के लिए 2 मिनट नहीं है तुम्हारे पास, उसने सारी जिंदगी तुम्हें दी नेमत दी। हमसे बढ़कर फिर ना हंजार, बदकार, बेवफा कोई नहीं है। मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूं, लेकिन बस रोजाना आसान वक्त बता दूं, बिस्तर पे जाने से पहले वुजू कर लो, और बिस्तर पे बैठो तन्हाई में, या कहीं भी बैठ जाओ, मस्जिद में बैठ जाए, भी बैठ जाओ, वो तो हमारी जान से ज्यादा, शहरक से ज्यादा करीब है। रो, उसकी बारगाह में रो, गिड़गिड़ाओ, 2 आंसू आ जाए, बस वो 2 आंसू पर ही मान जाता है। उसके यहाँ 2 आंसू, उसके यहाँ अल्लाह की मोहब्बत में निकलने वाले आंसू शहीद के खून से अफजल है। शहीद के खून से कीमती मोमिन की आंख से निकलने वाला आंसू है, जो अल्लाह की खौफ और मोहब्बत में निकलता है। और क्या करता है सुनिए, हदीस पाक है, जब किसी मोमिन की आंख से इश्क और खौफ का आंसू निकलता है तो लोग समझते हैं जमीन पे गिर रहा है, रुमाल में लग रहा है, कुर्ते पे गिर रहा है, लेकिन अल्लाह फरमाता है मैं उसको अपनी हथेली में उठाता हूं। जैसा कि उसकी हथेली हमारी हथेलियों की तरह नहीं, उसके हाथ हमारे हाथों के, वो अपने दस्ते कुदरत में उठाता है, और फिर उन आंसुओं को वो रख देता है। ये आंसू कब काम आएंगे पता है? जब जहन्नम भड़क रहा होगा, तो जहन्नम भड़क रहा होगा तो उसको कोई नहीं बुझा पाएगा। लोग कहेंगे हमारी नमाजों का वास्ता रुक जा, रोजों का वास्ता रुक जा, ज़कात का वास्ता आ जा, ना नहीं रुकेगी जहन्नम। इतने में हुजूर तशरीफ लाएंगे, साथ में जिब्रील अलैहिस्सलाम होंगे, जिब्रील के हाथ में पानी का प्याला होगा, हुजूर वो पानी लेके जहन्नम पे छिड़क देंगे, जहन्नम ठंडी हो जाएगी, आग वापस जाएगी। आका पूछेंगे जिब्रील ये कौन सा मुबारक पानी है जिसने जहन्नम बुझा दी? अर्ज करेंगे हुजूर ये पानी नहीं है, ये आपकी उम्मतियों के आंसू है जो अल्लाह के खौफ से रातों को बहा करते थे। सुभान। अब बताओ, जो रात में बहने वाले आंसू जहन्नम की आग को ठंडा कर दे, वो दुश्मनों की नफरतों को क्यों ठंडा नहीं कर सकते? वो दुनिया की मुसीबतों को क्यों ठंडा नहीं कर सकते? तो बस एंड हो रही बात। तो अल्लाह फरमाता है कि मैं उसको अपने दस्ते कुदरत में उठा लेता हूं। फिर अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों ये मेरे लिए रोया है, मैं इसको क्या दूं? हाय हाय, फरिश्तों से पूछा जा रहा है ये मेरे लिए रोया है, सबके लिए रोया ना, जरा रब के लिए रो के देखो, गिड़गिड़ाओ उसके, उससे रिश्ता करीब करो। और एक बात याद रखना, ये मत सोचना कि मैं अनपढ़ हूं,
اور میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے تو کچھ نہیں آتا، وہ وہاں کچھ بہت ڈگریوں کی وہاں ضرورت نہیں ہے، وہاں صرف یقین کی ضرورت ہے، وہاں صرف یقین کی ضرورت، محبت کی ضرورت ہے۔ بعض مرتبہ ڈگریاں والے پیچھے ہو جاتے ہیں، یقین والے ان سے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ بھی عنوان الگ سا ہے، اس کی بات ابھی میں نہیں کرتا، لیکن بہرحال بات اتنی یاد رکھنا، یہ مت سوچنا میں بہت گنہگار ہوں۔ میرے بھائی وہ اپنے بندوں سے ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا اس سے زیادہ ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا، اتنا یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا۔ بچیوں سے بھی کہتا ہوں، رشتے نہیں آتے نا اور تعویذ کے چکر میں بعد میں پڑو، پہلے اللہ کے یہاں گڑ گڑاؤ۔ ہاں، جس کو رب مل سکتا ہے گڑ گڑانے سے، شوہر نہیں مل سکتا۔ اچھا، ہم نے دراصل میں ہندوستان میں جو وہ رہتے رہتے دوسروں کو دیکھا دیکھی ہماری بھی ذہنیت بدلتی ہے۔ اللہ سے رشتہ کم ہے، تعویذوں سے زیادہ ہے۔ میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن تعویذ جہاں کام آتا ہے وہیں آتا ہے، ہر جگہ تعویذ نے کام نہیں آنا ہے۔ اللہ سے رشتہ جوڑ کیا ہے جو وہاں نہیں ملتا، اس سے قریب آؤ، وہ تو تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اس نے قید لگائی کہ نیک ہوگا تو قریب ہوں، متقی ہوگا تو قریب ہوں، مسجد کا امام ہوگا تو قریب ہوں، تاجر کے قریب نے کوئی قید لگائی؟ کچھ قید نہیں لگائی۔ جو اللہ کا بندہ ہے اللہ اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے لیے یہ رویا نا، میرے فرشتوں کیا دوں؟ یہ فرشتے ہیں۔ کہا اللہ اس کو نواز، سبحان، اس کے عمل کا اس کو 70 درجہ دے۔ کہا نہیں یہ تھوڑا ہے، یہ نہیں، یہ تو دوسروں کے لیے بھی ہے نا۔ وہ کہا مولا اس کا عمل قبول کر لے، اس کو نواز دے۔ کہا نہیں یہ تھوڑا ہے۔ کہا پھر؟ کہا مولا اس کو یہ نعمت دے۔ کہا یہ تھوڑا ہے۔ کہا مولا پھر تو ہی بتا تو کیا دے گا۔ اب سنو، اللہ کہتا ہے چونکہ رویا میرے لیے ہے نا تو میں اس کو انعام یہ دوں گا کہ بے حساب جنت عطا کروں گا، اور پھر اپنے جمال سے نقاب اٹھاؤں گا اور اس کو کہوں گا جب تک تیرا دل چاہے تو مجھے دیکھتا رہے، میں تجھے دیکھتا۔ سبحان اللہ، مسلمانوں کیا مزے آئیں گے۔ ارے جب اس کا محبوب کے حسن کا یہ عالم ہے تو محبوب کو پیدا کرنے والے خالق کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اور رونے پر اللہ نے بے حساب جنت کی بشارت دی ہے، اس لیے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو اور گناہوں سے توبہ کرو، معافی مانگو۔ آج اللہ نے زندگی دی ہے، معافی مانگ لو۔ کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ آج ہم رسمی توبہ کی بجائے سچی توبہ کریں، شرمندگی والی توبہ، ندامت والی توبہ، گناہوں سے ہجرت والی توبہ، ہمیشہ کے لیے گناہ چھوڑ دینے والی توبہ۔ جو نوجوان اب تک گانے سنتے تھے، گندے گانے، غزلیں، گندی غزلیں، برائی، گندی فلمیں دیکھتے تھے، توبہ کر لیں۔ کسی عورت پہ بد نظری کی تھی، توبہ کر لیں۔ نماز چھوڑی تھی، توبہ کر لیں۔ حرام لقمہ کھایا تھا، توبہ کر لیں۔ سب مل کے، ہم میں کوئی نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ میں نیک ہوں۔ جو اپنے آپ کو نیک سمجھے اس سے برا کوئی نہیں ہے نا۔ ہم سب گنہگار ہیں، پاپی ہے، بدکار ہے، لیکن اللہ معاف کرتا ہے۔ بلکہ مل کے توبہ کرنے والوں کے لیے ایک الگ شان ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے مومنو تم جمع ہو کے توبہ کرو، اجتماعی توبہ کرو تاکہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اکیلے توبہ کرنے کی برکت ہے، لیکن جمع تو سب جمع ہو گئے، اب آؤ سب مل کے توبہ کریں۔ خوشی کا سودا ہے، زبردستی نہیں ہے۔ یہ شاعر کی طرح نہیں کہ سمجھے بھی تو بولو سبحان اللہ، نہیں، یہ نہیں، دل سے ہے۔ تو کتنے لوگ دل سے تیار ہیں میرے ساتھ وہ بتاؤ۔ انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ سمجھ لو ہاتھ تو اٹھائے، اللہ برکت دے، سبحان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے۔ اگر کوئی سچی توبہ نہیں کرتا، زبانی استغفار پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ، اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا۔ بولو اللہ، اب کتنے لوگ تیار ہو سچی توبہ کے لیے؟ اس کا مطلب ارادہ مضبوط اٹھا کے رکھیں۔ دیکھیے علماء کرام سب بزرگ لوگ، اس کا مطلب آپ لوگ تیار۔ سبحان۔ آئیے، تو اس کا مطلب نمازوں کی پابندی ہوگی نا انشاءاللہ، ہیں؟ اور برائی چھوڑیں گے نا سب لوگ انشاءاللہ۔ آئیے سب ان بزرگوں کی موجودگی میں میرے ساتھ پڑھیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ربی ربی
من كل من كل ذنب ذنب وأتوب إليه واتوب الیہ لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ محمد رسول الله محمد رسول اللہ صلى الله صلی اللہ تعالى تعالی عليه علیہ وآله وآلہ وصحبه واصحابہ وبارك وسلم وبارک وسلم یا اللہ یا یا اللہ رحمان یا یا رحمان رحیم یا رحیم زندگی کے زندگی کے ہر گناہ سے ہر گناہ سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا یا اللہ ہوں یا اللہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہاں سے اٹھنے سے پہلے میری مغفرت فرما میری مغفرت فرما اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اللہ ہم سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ